بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما وعملا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے بآواز بلند۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی بلند آواز نہ سارے جنوں درود پاک ہوندہ ہے نا وہ سارے بلند آواز نہ پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک وابیک وامک وازواجک یا رحمت اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ اوے بچیو اے کاپیاں پینسلاں بند کر دیو، اٹھ کے میرے سامنے آ کے بیٹھ جاؤ۔ ہوں جنہیں کاپی پینسل کھولی نا اٹھو شاباش، اتنے آ جاؤ سامنے، خاموشی دے نال گفتگو سنو۔ تمہیں آ جائے سامنے آ جائے۔ درود پاک پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ۔ قرآن بتاتا ہے ایمان انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ حضرات محترم، آج جس موضوع کو میں نے آپ صاحب آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے عشق رسول اور ختم نبوت کا عقیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ بحمد اللہ تعالی آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت جلوہ فروز ہیں جو چند ماہ پہلے قادیانیت سے طائب ہو کر رسول کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف کے اندر شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ان قریب انشاءاللہ ہمارے درمیان وہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی، تو ان قریب انشاءاللہ ہم انہیں عزت افزائی سے اس کرسی کے اوپر بٹھائیں گے، اور یہ کرسی بھی میں نے انہی کے لیے رکھی ہے۔ بچیاں نو جو ہٹا دیو۔ حضرات محترم، ختم نبوت کا عقیدہ یہ کتنا حساس معاملہ ہے آپ احباب سب کو پتہ ہے، اور بیشتر مرتبہ ختم نبوت کے موضوع پر آپ نے مجھ نچیز سے گفتگو کو سماعت کیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے چند ایک موضوعات آپ نے لوگوں میں نے ذہن نشین کرنی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پچھلا جو ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے کے اندر ہم نے اہل علاقہ کے لیے کوشش کر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہتمام ختم نبوت کورس کی ابتدا کی تھی۔ بحمد اللہ تعالی اللہ نے ہمیں اس کورس کے اندر کامیابی و کامرانی عطا فرمائی، اور اہل محلہ میں سے کافی بچوں نے بھی، بوڑھوں نے بھی، جوانوں نے بھی اس کورس کے اندر حصہ لیا۔ آج انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے۔ سامعین محترم،
اصل کے اندر ہم نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہی سنا اور پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اگر ہمیں یہ بات میٹھے پن کے اندر، مٹھاس کے اندر گھول کر ہمیں سکھائی جاتی، پڑھائی جاتی اور سنائی جاتی تو آج ذرا ماحول اور طرح ہوتا۔ آپ اس طرح سمجھ لیں، اس طرح کہہ لیں کہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر ایک ایک لفظ جو ہے وہ چن کے بولا جاتا ہے، بلکہ رب کائنات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا میرے محبوب کی آواز سے اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آواز کو نیچا رکھو۔ سامعین محترم، اگر ہمیں یہ بات بکریاں چرانے والی اس طرح بتائی جاتی کہ نبی کائنات سرور مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قیمتی وقت سے، غور سے سنیے گا، اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت، کچھ لمحات جانوروں کو بھی عطا فرمایا کرتے تھے۔ اگر اس طرح بات بتائی جاتی، آپ نے بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ کہی، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ اگر بات اس طرح کہی جاتی تو آج ماحول اور طرح ہوتا۔ ہمیں یہ باتیں اس طرح سکھلائی گئیں۔ سنیے صحابہ کرام کا عقیدہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، بخاری کی حدیث مبارکہ ہے اور اسے حضرت امام عینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور معتبر حدیث مبارکہ ہے، اس کی وضاحت بھی انہوں نے کی ہے، مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے، غور سے سنیے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لوگوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھاتے ہیں تو سرکار کے نماز پڑھانے کا انداز تو ہمیں بتلائیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے لیے مصلی امامت پر کھڑے ہوتے ہیں تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک جنبش میں آ جاتی ہے۔ محبت کے ساتھ یہ سبحان اللہ۔ او بیٹا ہوں تو بولیا تین اٹھا کے میں گھر کر دینا، موشی نے ادھر سنو میری گل۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے تو سرکار کی داڑھی مبارک ہمیں ہلتی ہوئی نظر آتی۔ سنیے، جب صحابہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تو سرکار سب سے آگے ہوتے؟ بے شک۔ آپ سے پوچھ رہا ہوں، سرکار کہاں ہوتے؟ سب سے آگے۔ سرکار کا مکھڑا انور کس طرف ہوتا؟ کعبے کی طرف ہوتا۔ جب مکھڑا انور کعبے کی طرف ہے، صحابہ تقریباً 2.5 سے 3 فٹ پیچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پیچھے سب میں کھڑے ہیں۔ اب میرا چہرہ اس طرف ہو، داڑھی میری آگے ہوگی کہ پیچھے ہوگی؟ آگے۔ جب سرکار کا چہرہ آگے ہے تو داڑھی بھی آگے ہے، تو صحابہ کو کیسے پتا چلتا کہ سرکار کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے؟ صحابہ کو کیسے علم ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جنبش کے اندر ہے؟ سنیے، حدیث مبارکہ کے الفاظ بس جو ہے وہ اس طرح کی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جنبش میں آتی، سرکار جب قرآن کی تلاوت کرتے تو داڑھی مبارک جنبش میں آتی، تو صحابہ کرام فرماتے ہم دیکھتے، بس یہاں تک ہی ہے۔ اب ذہن کے اندر یہ جو اشکال پیدا ہوا ہے، سوال پیدا ہوا ہے کہ امام صاحب آگے ہو، داڑھی اس کی ہل رہی ہو، پیچھے کھڑے ہونے والے کیسے دیکھ رہے ہیں کہ سرکار کی داڑھی مبارک ہل رہی ہے؟ سنیے، اس کا جواب حضرت امام عینی نے دیا ہے۔ حضرت امام عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے اور محبت کے ساتھ سنیے گا، حضرت امام عینی فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھاتے، صحابہ پیچھے نماز پڑھتے، تو صحابہ کرام نماز پڑھتے، نظریں تو حکم ہے نماز کے اندر کعبے کی، جناب والا چہرہ کعبے کی طرف ہو، نظریں جھکی ہوئی ہو،
اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام عینی فرماتے ہیں تو پھر صحابہ نے دیکھا کیسے کہ سرکار کی داڑھی ہل رہی ہے، سرکار کے چہرے انور کی زیارت کیسے کی ہے، سرکار کا چہرہ تو کعبے کی سمت تھا، صحابہ تو پیچھے کھڑے تھے، صحابہ نے سرکار کو دیکھا کیسے؟ حضرت امام عینی فرماتے ہیں صحابہ نماز پڑھتے ہوئے اپنی صف سے آگے ہو کے سرکار کو اس طرح کر کے دیکھ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، محبت کے ساتھ یہ سبحان اللہ، ایسے آگے ہو کے سرکار کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اب یہ صحابہ کی عقیدہ جو ہے نبی علیہ السلام کی محبت کے بارے میں عقیدہ ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں بس یہ بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام معاذاللہ بکریاں چراتے تھے، سرکار بکریاں چراتے نہیں تھے، نبی علیہ السلام اپنے قیمتی اور سونے وقت سے کچھ وقت کچھ لمحات جانوروں کو بھی عطا کیا کرتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سامعین محترم، اب سنیے اللہ کریم اپنے انبیاء کے نموز اور عزت کے حوالے سے کتنا غیور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، توجہ کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے دور کے اندر ایک قرون شخص گزرا ہے اور یہ تورات کی بڑی سونے انداز میں تلاوت کیا کرتا تھا، اور اللہ نے اسے حسن بھی بڑا دیا تھا، اور اس طرح کا حسن دیا تھا کہ لوگ اس کے حسن سے اتنے متاثر تھے، اس کا نام انہوں نے منور رکھ دیا تھا۔ سبحان اللہ، نور والا ہے، منور رکھ دیا تھا۔ تو اتنے اس سے متاثر تھے، جتنا اللہ نے اسے حسن دیا تھا اتنا ہی اللہ نے اس کو حسین آواز دی تھی، اتنی ہی اس کو حسین آواز دی تھی۔ جب وہ تورات کی تلاوت کرتا تو سما باندھ دیتا، اور جناب والا لوگ اس کی آواز کے عاشق ہوتے۔ وہ قرون کی بات سنانے لگا۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عزت کو دیکھا نا کہ لوگوں کے درمیان پھیلتی جا رہی ہے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دن بدن عزت جو ہے وہ عطا کرتا جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس نے بہتان باندھا۔ ایک طائفہ کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بہتان باندھ، میں تیرے ساتھ ہوں، لوگ میرے ساتھ اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ اس طائفہ نے لوگوں کے اندر بات جو ہے وہ یہ عام کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جو ہے وہ اس نے جو بات کہنی تھی آپ سمجھ رہے ہیں، میں اپنی زبان پر لانے سے قاصر ہوں۔ اس نے جب یہ بہتان باندھا، وجہ پیچھے بنیاد قارون تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنیے، اللہ کریم کو یہ بات بڑی ناپسند گزری۔ گناہگار اللہ اسے رعایت دے دیتا ہے، بے نمازی کو اللہ رعایت دے دیتا ہے، روزہ نہ رکھنے والے کو اللہ رعایت دے دیتا ہے، حج کی استطاعت و حج نہ کرنے والے کو اللہ رعایت دے دیتا ہے۔ لیکن سنیے، اللہ اپنے محبوب بندوں کی خصوصاً انبیاء کی عزت و نموز پر کتنا غیور ہے۔ قارون نے جب یہ معاملہ کیا، اللہ نے فرمایا فرشتوں اب تمہاری ڈیوٹی ہے قیامت کی دیوار تک اس قارون کو زمین میں دھنس دو، پھر اٹھا دو، پھر دھنس دو، پھر اٹھا دو، پھر دھنس دو، پھر اٹھا دو۔ وہ آج دن تک مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ آج دن تک، آج ہم جمعہ پڑھ رہے ہیں نا جناب، یہ جمعے کی تقریر ہو رہی، تو ابھی بھی وہ قارون جو ہے وہ زمین میں دھنستا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر دھنس جاتا ہے، پھر باہر آتا ہے، پھر دھنس جاتا ہے، پھر اس کو سزا کیوں ملی؟ وہ تورات کا تو بڑا قاری تھا، لوگ اس کی بڑی عزت کرتے تھے، لوگ اس کی جو ہے وہ اس کے لیے مار مٹنے کے لیے تیار تھے کہ یہ اللہ کے کلام کی بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، لیکن وہ زمین میں آج بھی دھنس رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کیا کی تھی؟ اس نے گستاخی کی تھی۔ تو اللہ کو یہ عمل ناپسند گزرا۔ اب قارون، جب مفسرین کلام لکھتے ہیں جب قارون زمین میں دھنس رہا تھا نا جی، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا یہ قارون، تو کہنے لگا کہ میں آپ کا چچا زاد بھائی ہوں، آپ سے میں التجا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مالک میرے اوپر آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں، اللہ نے فرما دیا پیارے موسیٰ اس کے لیے دعا نہیں کرنی، اگر تیرے ہاتھ اٹھ گئے میں تو خالی نہیں موڑوں گا، لیکن میں قیامت تک لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ امام الانبیاء کا مقتدی موسیٰ ہے،
اگر رب اس کے حوالے سے اتنا غیور ہے تو آپ سوچیں رب العالمین امام الانبیاء کے حوالے سے کتنا غیرت مند ہوگا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سامعین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام آپ بازار مصر کے اندر آپ کی صرف قیمت لگی تھی. بازار مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی کیا لگی جناب؟ قیمت لگی. قیمت لگی موسیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کی بازار مصر میں. بس اس سے زیادہ اہانت نہیں کی گئی، اس سے زیادہ آپ کی گستاخی نہیں کی گئی. اللہ کو اپنے نبی کی قیمت لگنا اتنا ناپسند گزرا، 7 سال مصر کے اوپر قحط لے کر آیا. کتنے سال جناب؟ 7 سال قحط آیا. اللہ اکبر کبیرہ. یوسف امام الانبیاء نہیں ہے، یوسف کو تاجدار انبیاء نہیں. یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے حسن کی خیرات مدینے سے ملتی ہے. جن کو حسن ملا تو تاجدار انبیاء کے صدقے سے ملا ہے. جب معراج کی رات رسول کریم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، تو حضرت یوسف نے یہ الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا پیارے محبوب، پہلے اپنے حسن پر ناز تھا، جب اب اس لیے ناز تھا کہ آپ کو دیکھا نہیں تھا. آج آپ کو دیکھ لیا ہے، آج میرا حسن بھی ماند پڑ گیا ہے. یہ یوسف علیہ السلام امام الانبیاء نہیں، تاجدار انبیاء نہیں. تو اللہ اس یوسف نبی کی محبت عزت نموس میں اتنا غیرت مند ہے کہ ان کی بازار مصر میں قیمت لگتی ہے. تو اللہ کریم جناب 7 سال مصر میں قحط لے کر آتا ہے. ہم امام الانبیاء کے تو خاکے بنائے گئے ہیں، نبی علیہ السلام کے تو خاکے بنائے گئے. آج میں جو ہے وہ نیوز پڑھ رہا تھا، آپ 200 میں سے بھی کسی نے پڑھی ہوگی، کہ روس کے خلاف بولا ہے وہ امریکہ کا صدر جو بائیڈن جو ہے، وہ روس کے خلاف بولا ہے. روس نے اپنا سفیر امریکہ سے واپس بلا لیا ہے. ارے امریکہ کو جناب والا، روس کو اپنی عزت اتنی پیاری ہے، تو ہم جس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں اس نبی کے معاذ اللہ خاکے بنائے گئے. جناب ابھی تک اس فرانس لائن کا سفیر جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، ابھی تک اس کے بارے میں حکومت سے معذرت نہیں ہو رہی. انشاءاللہ 20 اپریل نزدیک ہے. تو سامعین محترم، تو یہ عزت نموس انبیاء کی جو ہے، فاقتلوا من سب نبيا فاقتلوا من سب نبيا فاقتلوا من سب نبيا فاقتلوا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سامعین محترم، 1-2 حدیث مبارکہ مزید پیش کر کے میں ختم نبوت کے حوالے سے تو اس طرف آتا ہوں کہ انعام کیا ملتا ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے. توجہ ہے میری طرف، بلند آواز کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں تشریف فرمایا. غزوہ خیبر کے بعد جو مال غنیمت آیا نا، تو اس میں ایک گدھا آیا. گدھا، حمار جسے عربی میں بولتے ہیں، جسے آپ پنجابی کے اندر کھوتا بولتے ہیں. وہ آیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت میں. تو تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ حمار پہنچا نا، گدھا صحابہ لے کر پہنچے، تو نبی علیہ السلام سرکار تو ساری خبریں جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے. نبی علیہ السلام نے جب اس کو دیکھا، سرکار نے اسے پہچان لیا میرے نبی علیہ السلام. پہچان کر کے نبی علیہ السلام نے اس کے ساتھ گفتگو شروع کر دی. جانوروں کے ساتھ بھی میرے نبی کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ گفتگو فرما سکتے ہیں. حضرات محترم، حضرت رسول کریم علیہ السلام نے اس گدھے کے ساتھ گفتگو کی. فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضور میرا نام ابن شہاب ہے.
کیا نام بتایا اس نے؟ ابن سرکار نے فرمایا تیرا تعارف کیا ہے؟ یا رسول اللہ جو میرے بڑے گزرے ہیں نا، میرے جو بڑے گزرے ہیں وہ انبیاء کی سواریاں بنتے تھے. توجہ کے ساتھ سنیے گا، وہ انبیاء کی سواریاں بنتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ اس نسل میں سے آج میں آخری ہوں، میری آگے اولاد کوئی نہیں، میرے آگے بچے کوئی نہیں، اس نسل میں سے میں آخری ہوں. اور یا رسول اللہ مجھے علم تھا کہ آپ نے مجھے سواری کے لیے پسند کرنا ہے، آپ نے مجھے سواری کے لیے پسند کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ابن شہاب کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ، حضور میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، وہ یہودی جب میرے اوپر بیٹھنے لگتا تو میں اس یہودی کو جو ہے وہ اپنی ٹانگیں مار کر کہتا کہ وہ یہودی ہٹ جا، تم میرے اوپر بیٹھنے کے لائق نہیں، میرے اوپر بیٹھے گا خاتم الانبیاء، میرے اوپر تاجدار ختم نبوت جو ہے، ختم نبوت کیا تاج جنہیں رب العالمین نے پہنا کر بھیجا ہے، وہ آخر الزمان نبی میرے اوپر تشریف رکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ادھر میں یوں کہوں تو برا نہیں ہوگا، کھوتے بھی جان دے نے کہ ساڈا نبی آخری، انہاں انساناں نوں نہیں پتہ، اے کھوتیاں تو بھی بدتر نے، کھوتیاں تو بھی بدتر نے، انہاں نوں پتہ ہی نہیں جنہاں دا اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کیڑے نبی نے ہو؟ آخری نبی نے. اللہ نے انہاں نوں ختم نبوت دا تاج پہنا کے بھیجی ہے. اللہ اکبر. تو سامعین محترم توجہ کے ساتھ سنیے گا، اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سلام ہو ان کے اوپر. اللہ ان کے مزار پر انوار کے اوپر لاکھوں کروڑوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، لا تعداد اللہ ان کے مزار پر انوار کے اوپر رحمتیں جو ہے وہ اس کا نزول فرمائے. ان کے پاس ایک حدیث مبارکہ پہنچی تو فتاوی رضویہ کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت بیان کی. توجہ کے ساتھ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے پاس حدیث مبارکہ پہنچی، یہ طبرانی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت امام طبرانی نے اسے نقل کیا ہے. حضرت ببر علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے ذرا، توجہ ہے میری بات پہ، محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. آج تھوڑا ذوق سے ہٹ کے گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ببر رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ ان کے پاس حضرت امام طبرانی سے یہ روایت پہنچی، فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات کے اندر زمین کے اوپر ریت کے مٹی کے جتنے ذرے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ کو وہ یاد ہو، شوق نال بیٹھو، جاگ نال بیٹھو اور محبت نال حدیث مبارکہ سماعت کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے اندر زمین کے اوپر ریت کے مٹی کے جتنے ذرے ہیں، سبحان اللہ، جتنے ذرے ہیں، فرمایا ریت کے مٹی کے جتنے ذرے ہیں میں ان کے برابر گواہی دیتا ہوں، اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. اب ان مٹی کے ذروں، ریت کے ذروں کے برابر وہی گواہی دے سکتا ہے جس کو ریت کا اور مٹی کے ذروں کی تعداد کا پتہ ہو، علم ہو. ہمارا تو ایمان ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے یہ طاقت علم عطا فرمائی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذرہ بھی جو ہے وہ بڑا ہے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بھی جو نیچی چیزیں ہیں جو انسان کے فہم و فراست میں نہیں آتی، نبی علیہ السلام کو اللہ نے اس کا بھی علم عطا فرمایا. ہمارا عقیدہ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بڑی پیاری بات لکھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سنیے فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت جلد نمبر 5 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الفاظ سنیے گا، میں وہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فتاوی رضویہ میں لکھے ہیں. محبت کے ساتھ یہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں، الفاظ پر غور کیجئے گا توجہ کے ساتھ، خصوصاً نوجوان غور کیجئے گا. اعلیٰ حضرت وہ پائے کے عالم دین ہیں جنہوں نے ہمارے ایمانوں کی حفاظت کی ہے، جن کی وجہ سے آج ہم مسلمان اور ہمارا عقیدہ پختہ ہے. یہ وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. سامعین محترم سنیے، فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ کا
یہ ادنا کتا اللہ نہیں تسی اج چپ ہے ٹھلے بیٹھے ہو اج تے ترنم نہیں لگدی بھی تے کوئی گل نہیں کہ خوراک نہیں تانوں ملنی تو تسی تے مینوں خوراک اج دیو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج تے تواڈے کناں چ بات بھی نہیں پیندی پئی سبحان اللہ اج دے تراز ہوندے نے جناب ایتھے بڑا رولا پے جاندا سنو محبت دے نال اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا اعلی حضرت نے خود کو کتے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں تشبیہ دی ہے اللہ اکبر یہ سرکار کی بارگاہ کا ادب ہے جو فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت رحمت فرمایا محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا گواہی دیتا ہے ریت کے ذروں کے برابر آسمان کے ستاروں کے برابر اللہ نے کائنات کے اندر جتنے ملائکہ تخلیق فرمائے ہیں اتنے ملائکہ کی تعداد کے برابر یہ اپنے نبی کا سگ یہ گواہی دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک آج جڑا لبیک دا نعرہ ہے جناب لبیک دا نعرہ ساڈے بزرگ فرماندے نے لبیک دا نعرہ کوئی بھی بندہ دل دے نال اکھاں بند کر کے مدینے دا تصور کر کے دل دے نال ایک باری سینے دا پورا زور لا کے لبیک دا نعرہ لا دے نا ساری زندگی کسے غیر دا روب او دے اوتے نہیں رہے گا اللہ اے دا پریکٹیکل تجربہ ہے میرے اوتے میں پولیس دا نام سن کے نا تے کمنا شروع ہو جانا حقیقت بات ہے پہلا لیکن تواڈے علم دے اندر اسی تھانے بھی گئے ہیں پھر واپس بھی آئے ہیں پوری شان و شوکت نال گئے ہیں تے شان و شوکت نال آئے ہیں مالک نوکراں دی کانڈ لگن نہیں دیندے اے محبت نال تساں نعرہ لانا ہے ہن لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا توجہ فرمایا اللہ حضرت نے جیڑی میں گواہی دیتی نا اس گواہی دے اندر خود رب العالمین میں شریک ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین اسی ختم نبوت منن والے ہاں تے جڑا جڑا ختم نبوت دا منن والا نا وہ میرے سر دا تاج ہے وہی مثال ہے ساڈے درمیان محمد ندیم چیما صاحب موجود نے اللہ انہاں بزرگاں دے ایمان لیاون دی برکت نال ساڈے گناہ معاف فرمائے آمین آمین گھر بیٹھا سا تے میں اوتھے بھی نا دوستاں نوں گل کہہ رہا سا کہ اسیاں گناہگار اسی کیاں جناب گناہگار عملاں دے نال یا اللہ دے فضل نال بخشیا جانا تے جن نے دنیا دے اندر جنتی بندہ ویکھنا ہوے نا جنتی بابا میں تواڈے سامنے انہاں نوں بٹھان لگا جنتی بندہ ویکھنا ہوے اس دور دے اندر اس بابے نوں ویکھ لو اٹھو نا بزرگو اٹھو ماشاءاللہ ایتھے آو ذرا کرسی تے آجو آئی صاحب تو اٹھو ایتے پیچھے ہاتھ پہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ منٹ ہو گئے گفتگو سماعت کرو بس ایک تو گل سماعت کرو پھر بچیاں نوں انعام دئیے اے او بزرگ نے جنہاں نوں ختم نبوت دے تاجدار نے اپنے اسلام دے اندر پسند فرما لیا سبحان اللہ بزرگ بیٹھے جنہیں جنتی بندہ ویکھنا ہوے انہاں نوں ویکھ لو سبحان اللہ انہاں نوں اللہ بھی پسند کر لیا تے اللہ دے رسول نے بھی پسند کر لیا اے ساڈا ایمان سنو غازی الدین سبحان اللہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ اللہ
آپ جدوں توجہ جی توجہ گفتگو سنو، بس ایک دو بات کر کے گفتگو سمیٹ لیں. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ جدوں پھانسی ہو گئی نا جی، آپ کی شہادت ہو گئی. سنو توجہ دینا، غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نو پھانسی ہو گئی، شہادت ہو گئی آپ دی. تے شہادت تو قبل نا جڑی رات گزری سی نا، گھر والے ملن، توجہ فرماؤ، گھر والے ملن آئے تے آپ دی والدہ بھی ملن آئے. تے ماں تے ماں ہی ہوندی، ماں تے ماں ہی ہوندی، والدہ بھی ملن آئی. پتر جدوں پتر نو سامنے ویکھیا نا تے ماں دے اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے، آنسواں دی قطار لگ گئی، رونا شروع کر دتا. حضرت غازی صاحب نے آکھیا ماں پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ تیرا پتر کوئی چوری دے کیس دے اندر آیا، کوئی ڈکیتی دے کیس دے اندر آیا، تیرا پتر ناموس رسالت دے جرم اندر آیا. پریشان نہ ہو اماں، رون والی گل کو نہیں، پریشان نہ ہو. پھر بھی خوشی دے آنسو بھی تے ہوندے ہیں نا جی، خوشی اس ماں دی عظمت نو سلام جی نے علم دین نو جنیا. تے ویکھو نہ قرآن پڑھیا سی، اتوں ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھیا، زبانی تے دور دی گل. نماز مسائل، نماز ہی نہیں سی پتہ ہے، اتوں ویکھ کے قرآن نہیں سی ہوندا، نماز مسائل دا نہیں سی علم. اور جناب والا لیکن مالکاں نو نوکراں دی کمی، مالک چاہن تے ایک جھلے نو چن لین، مالک چاہن تے ممتاز قادری نو چن لین، مالک تے علم دین نو چن لین. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا قول ہے نا، آپ نے فرمایا، بلکہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ فرمایا، پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ پڑھ کے فرمایا، پیر جی اسی تسی تے نمازاں نمازاں ہی پڑھدے رہ گیا، ترخانہ دا منڈا بازی لے گیا. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، بس آخری بات ایک دو گل کر کے اپنی گفتگو سمیٹ رہے ہیں. غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نو جدوں شہادت ہو گئی نا آپ دی، تے انگریز دور سی تے انگریزاں نے آپ نو لوارث کر کے لوارثاں دے قبرستان دفن کر دتا. 8 دن تحریک چلی، تے تحریک دا بانی پتہ کون سی؟ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ. تے جے غازی دہشت گرد ہے، ملک ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تے دہشت گردی دے جناب والا لگیاں نا، جیڑا انہاں دا نام لیندا سی اونوں بھی دہشت گرد قرار دے دیندے سن، جیڑا انہاں دے تذکرے کردا سی انہاں نوں بھی دہشت گرد. تے جناب اگر غازی ہونا یا ناموس رسالت دا غازی ہونا یا شہید ہونا اے دہشت گردی ہے نا جناب، تے سب تو بڑا دہشت گرد تے قائد اعظم ہے جنہیں علم دین دا مقدمہ لڑیا ہے. سب تو بڑا دہشت گرد جناب والا علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب نے، جنہاں نے علم دین دا جناب والا تحریکاں چلائیاں، جنہاں نے اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے علم دین ڈیفینس کمیٹی بنائی، ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر. تے آئے قائد اعظم کو چندہ دیو، چندہ دین دے نال جڑے پیسے کٹھے ہون گے اساں کیس لڑنا ہے، کیس لڑ کے علم دین نو چھڑوانا ہے. تے قائد اعظم نے خالی چیک پڑھا دیتا، فرمایا جنہ مدی بھر لو. اے نے او محبت کرن والے لوگ. تو سامعین محترم، جدوں ہوگی نا شہادت تے آپ نو لوارثاں دے قبرستان بے وارث کر کے دفن کر دتا گیا. او انگریز نے لوارث کیتا سی، بے وارث کیتا سی، مدینے والے تے نہیں سی نا کیتا، مدینے والے نہیں سی بے وارث کیتا. سامعین محترم سنیا جے، حضرت غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ آپ 8 دن اس قبر دے اندر رہے، اور انگریزاں نے کلین دے اندر لپیٹ کے دفن کیتا، کفن بھی نہیں دیتا. کلین دے اندر 8 دن اس قبر دے اندر رہے. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نو وصیت سی علم دین رحمت اللہ علیہ دی، فرمایا اقبال میرے جسے خاکی نو انگریزاں نے اگر کوئی جناب والا کوئی کسی قسم دی تکلیف پہنچان دی کوشش کیتی تے میں تینوں وصیت کر کے چلنا وا، میرا انہاں کولو میرا جسد انہاں کو لے کے لاہور میانی قبرستان دے اندر تساں دفن کرنا ہے. علامہ اقبال نے پھر تحریک چلائی، جیڑی تحریک 8 دن چلی، 8 دن تحریک چلی ہے. پھر آپ نے اپنی شخصی ضمانت دیتی، فرمایا اگر انگریز کہندے سن اگر علم دین دا جس سے خاکی آیا نا لاہور دے اندر تے ہندو تے مسلم فساد ہو سکتا ہے. تے حضرت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا اگر ہندو مسلم فساد ہوا تو اقبال کی گردن اڑا دی جائے، میں ضمانت دینا. حضرت علامہ اقبال نے ضمانت دیتی، ضمانت دے کے اتھوں جس سے خاکی میاں والی تو جیل دے قبرستان تو جتھے لوارثاں دیاں لاشاں دفن ہوندیاں نے اتھوں اٹھا کے ٹرین دے ذریعے لاہور لے آندا گیا. تے اس وقت تاریخ دان لکھتے نے لاہور دی آبادی 2 لاکھ سی. کتنی سی جناب؟ 2 لاکھ سی.
تے مالکہ نے جنازے چ 6 لاکھ بندہ بھیجے ہے سبحان اللہ کتنی آبادی ہے 1 کروڑ تے 70 لاکھ مالکہ نے بھیجیا کہ نہیں جنازے خادم صاحب دے جنازے چ آیا کہ نہیں بندہ جناب ہر پاسے اور ہوتے چلو جناب اسی ماننے ہیں کہ ٹیکنالوجی دا دور ہے سوشل میڈیا دا دور ہے الیکٹرانک میڈیا دا دور ہے علم دین دے دور دے وچ تے نہ میڈیا سی نہ ٹی وی سی نہ جناب کیمرہ سی کسے ویلے بندے کول ہوندا سی اودوں تے سوشل میڈیا بھی نہیں سی مار کا 2 لاکھ بندہ تے لاہور دا سی تے 4 لاکھ اترا کدھروں آیا وہ مدینے والے نے بھیجیا تسی غلامی کر کے دیکھو تے صحیح قبر بھی تیار مدینے والے کر دیں گے جنازہ بھی تیار کر دیں گے تے حشر بھی تیار کر دیں گے بے شک اللہ اکبر میرا سنو غازی صاحب نے نا وصیت کی تھی نا ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تے جدوں وصیت ہو گئی نا علامہ اقبال نے پوری کر دی تھی تے جدوں لاہور لے کے آئے جنازے تو بعد سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت علم دین دا جنازہ پڑھایا سید دیدار علی شاہ صاحب کون ہے اعلی حضرت خلیفہ نے اعلی حضرت خلیفہ نے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدوں مصلی امامت سنگیاں نے آپ نو کھڑا کیتا نا تے آپ مصلی امامت آگے کھڑے ہوئے جدوں پیچھے منہ کیتا نا صف دے اندر صفاں دے اندر نظر دوڑائی تے جناب 6 لاکھ دا مجمع ویکھیا مجمع ویکھ کے بے ہوش نہیں ہوئے آپ نے جدوں سامنے نظر دوڑائی نا پہلی صف دے اندر تے آپ دے تے غشی تاری ہو گئی نیچے گرے تے آپ بے ہوش ہو گئے جدوں آپ ہوئے نا بے ہوش لوکاں نے پانی دے اندر چھڑکیا اٹھایا جدوں ہوش آیا پوچھے حضرت جی یہ جنازہ پڑھاؤ تسی بے ہوش ہو رہے ہو اگے اگے میت پئی ہے مسلمان غم دے اندر مبتلا نے تے تسی بھی بے ہوش ہو رہے ہو کو بیماری کو پریشانی کو تکلیف سانو دسو حضرت نے فرمایا میں کس طرح جنازہ پڑھاواں میں صف مصلی امامت تے کھڑا ہویا وا کھڑا ہو کے جدوں میں پیچھے ویکھیا تے پہلی صف دے اندر امام الانبیاء کھڑے سن سبحان اللہ امام الانبیاء کھڑے سن اللہ آپ نے فرمایا سرکار دا مکھڑا ویکھ اور جناب جدوں آپ کو پھانسی ہوئی نا حضرت غازی علم دین رحمت اللہ علیہ تے رات جڑی پچھلی گزری سی اس رات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دی ڈیوٹی لگائی سرکار نے کہ علم دین میری بارگاہ چ لے کے آؤ سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ جدوں علم دین پہنچے سن نا تے نبی علیہ السلام نے ایسا کر کے اپنا ایسا ہاتھ کھولے سن سرکار نے سینے نہ لا کے علم دین دی پیشانی چومی سبحان اللہ سنو سرکار نے پیشانی چومی سنو جدوں جنازہ ہو گیا نا تے قبر دے اندر اتارن لگے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ سید امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ چھوٹا نام نہیں سید بھی بزرگ بھی پیر بھی عالم دین بھی حافظ قرآن بھی قاری قرآن بھی علم دین ان پڑھ نہ قرآن دا قاری نہ قرآن دا حافظ نہ قرآن دا عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اس طرح کر کے نا اس طرح کر کے ایک کپڑا پیچھے کیتا پیراں تو تے تلیاں نو چومیا واہ سبحان اللہ تلیاں کے اندر موجود ہے لوکا کیا پیر جی ٹھیک ہے نا موسی رسالت تے پہرا دیتا سو تساں تے تلیاں چوم دتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ پیر صاحب نے فرمایا جدوں مصطفیٰ نے متھا چومیا تے میں تے تلیاں چومیاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ 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 آج بچیاں نو انعام بھی تقسیم کرنے نے ٹائم بالکل ختم ہے ایک آخری بات ہے جدوں جستے خاکی نو اتاریا نا علامہ محمد اقبال نے اپنے ہتھاں دے نال اتنا خوش نصیب علم دے ایک دن موسی رسالت دا شہید پھر قبر جو اتارن والے پیر جماعت علی شاہ صاحب ساڈے پیر صاحب آ جان نا جنہاں نو جاندا بھی کوئی نہ ہوے ساڈے جنازے پڑھن تے اسی آنے ساڈا بندہ بخشیا گیا ہے پیر جماعت علی شاہ جنہاں نو دنیا ویکھن نو ترسدی ہے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال تے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے اپنے ہتھاں دے نال جس دے خاکی نو جس دے اطہر نو ساتھی علم دین صاحب رحمت قبر دے اندر اتاریا جو قبر دے اندر اتاریا نا سب تو آخر دے اندر علامہ اقبال قبر چوں باہر آئے تے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نا جدوں کھولیاں نا اینو آندے نے جناب تنداں جڑیاں ہوندیاں نے کفن دیاں کنیاں او جدوں کھولیاں نا جی تے چہرہ اتوں ہٹایا کپڑا تے کان دے قریب کیتا اپنا چہرہ
علامہ اقبال نہیں سی پتا کہ فوت ہو گئے نہیں سی پتا چہرہ قریب کیتا لب لائے کنا دے نال تے ایک گل آکھی آکھیا علم دین تیری وصیت سی میں کر دیتی ہے پوری تیری وصیت سی میں کر دیتی ہے پوری میری وجہ تو پوری ہوئی ہے تے میں پوری کر دیتی ہے اور میری بھی ایک وصیت ہے میری بھی ایک وصیت ہے علم دین اور تاریخ دی اٹھاؤ کتاب رائے محمد کمال لکھدا ہے کہ غازی صاحب نو جدوں علامہ اقبال نے آکھیا نا میری بھی وصیت ہے تے غازی صاحب نے ڈور ہی ہاتھ پھاڑ لیا دس کے جانی آج وصیت آج دس کے جانی علامہ اقبال تو میری وصیت پوری کی دی ہے علم دین تیری وصیت پوری کرے گا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے پوچھیا علامہ اقبال نے فرمایا میں اودے کان دے اندر آکھیا سی علم دین میں تیری وصیت پوری کر دتی ہے تینوں لوارساں دے قبرستان تو تیری میت اٹھا کے میں لاہور میانی قبرستان دے اندر دفن کروان لگا ہاں میری وصیت ہے وچ جدوں قبر بند ہو جائے آمینہ دا لال آ جائے تے میرا بھی سلام پیش کر دے سبحان اللہ اسی جو علم دین دے منن والے ملک ممتاز قادری دے منن والے تو سامنے محترم گلاں جنیاں بھی کیتیاں جان تھوڑیاں نے سرکار او زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب پورا نہ ہو سکا دیکھو نا نوجوان نعرے لاندے نے کیوں لاندے نے دی وجہ کی اے حضرت علامہ اقبال نے پہلے ہی پیشن گوئی کر چھڑی سی پہلے کی پیشن گوئی فرمایا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا نکل کر صحرا سے صحابہ وال تشبیہ کر رہے ہیں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا سنا ہے قدسیوں سے سنا ہے ملائکہ سے سنا ہے فرشتوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہو گئے ٹینشن لے گئی ہے یورپ نو کہ آ شیر پھر ہوشیار ہو گئے نے تے اینا تے رومیاں نو ختم کیتا سی ہیں تے ان ساڑی والے بھی ہونا لیے تو سامنے محترم اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائے مالک کائنات عمل توفیق عطا فرمائے ایک دو منٹ صرف میں بچیاں دے نام لواں گا اور جناب محمد نذیر چیمہ صاحب بزرگ ہیں جنہاں نے کچھ ماہ قبل انہاں نے اسلام قبول کیتا انہاں دے نال تعاون بھی کرو انہاں نال محبت بھی کرو انہاں نال پیار بھی کرو تواڈے مسلمان بھائی نے میں انہاں دی خدمت دے اندر درخواست کرن جائے ابھی کھڑے ہو جو تسی غلام نبی صاحب تشریف لے ہوندے نے گلنواز صاحب تشریف لے ہوندے نے ملک وارث صاحب تشریف لے ہوندے نے بچیاں دے اندر انعام جڑا نا تقسیم کر دین آئی صاحب ادھر کتاباں پڑھو میں جلدی دے اندر بچیاں دا نام لواں گا بچے جلدی جلدی اٹھو اپنا اپنا انعام وصول کرو اے او بچے نے جنہاں نے 5 دن ختم نبوت کورس کیتا ہے اور او دے اندر انہاں کامیابی حاصل کیتی ہے محمد ثقلین ولد یعقوب بٹ جلدی دے نال آ جاؤ خاموشی دے نال تے جلدی دے نال محمد ثقلین ولد یعقوب بٹ اگر کسی بھائی کو موبائل دینا دیاں تصویراں بھی بنا لو محمد حسین علی ولد ناصر بٹ محمد حسین علی ولد ناصر بٹ جلدی نہ لا جاؤ میرے کو بڑی لمبی تفسیر ہے تے اے ٹائم لگ گیا ہے ملک محمد نور الحسن ولد عابد ملک محمد اذان بٹ ولد افتخار ڈاکٹر محمد افتخار محمد منیب الرحمان ولد محمد رمضان محمد شہریار ولد سکندر ذوالقرنین زین مدثر ولد محمد مدثر محمد عبداللہ ولد محمد قمر انہاں بچیاں واسطے دعا کرو اللہ انہاں نو ختم نبوت دا مجاہد بنائے اس ساڈا کام ہے ہوکا دینا اساں تے ہوکا دے چھڑیا او کوئی بچے جانن تسی جانو تہاڈا کام جانے اساں تانوں ختم نبوت دے راہ دے اندر لگا دیتا ہے محمد عزیز الرحمان ولد محمد افضال نالے بزرگاں دی زیارت کرو اے جڑے بزرگ جنہاں نے ہار پہنے ہیں چند ماہ قبل قادیانیت نو چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول کیتا ہے ارسلان محمد ارسلان ولد محمد خالد بٹ محمد سبحان ولد محمد افتخار علی ڈاکٹر افتخار صاحب محمد رحیم ولد افتخار احمد محمد حسنین ولد محمد آفتاب احمد محمد ذیشان ولد محمد عارف محمد ریحان ولد محمد ساجد علی جلدی نہ لاجو بھائی محمد طیب علی ولد محمد شفیع محمد طیب علی ولد محمد شفیع محمد عبداللہ ناصر ولد محمد ناصر محمد زمان ولد محمد عمران محمد موسیٰ ولد ڈاکٹر محمد عمران بٹ احمد فاروق ولد محمد فاروق
جڑے بچے آ رہے ہیں ایک سائڈ تو آؤ. محمد فرحان ولد محمد طارق. محمد زریاب. محمد زریاب. محمد عدیل ولد محمد افضل. محمد سکندر ذوالقرنین. ماشاءاللہ انہاں دے بیٹے نے بھی پڑھیا, یہ بھی ماشاءاللہ ساڑھے تحریکی ساتھی بھی نے. ماشاءاللہ انہاں نے بھی کورس جڑا نا پڑھیا ماشاءاللہ. محمد شبیر بٹ صاحب ماشاءاللہ مسجد دی صفائی ستھرائی دا بڑا خیال رکھتے ہیں, اگر موجود نے تے تشریف آجو, اگے آجو. محمد شبیر بٹ صاحب. محمد صدیق صاحب نے بزرگ نے, یہ بھی تشریف لے آؤ اگر موجود نے. حاجی محمد یوسف صاحب, ماسٹر محمد یوسف صاحب ماشاءاللہ یہ دادا نے, اگو سکندر صاحب انہاں دے پتر نے. سکندر صاحب دا اگو ایک بیٹا ہے, دادا پتر دے اگو پتر نے, تینہ نے رل کے ختم نبوت کورس پڑھے ہیں ماشاءاللہ. حاجی محمد یوسف صاحب. محمد عقیل ولد محمد افضل. محمد افضل صاحب جنہ دی نال رہائش وہ بھی تشریف لے آؤ, انہاں بھی ماشاءاللہ کورس پڑھے. محمد غلفام ولد محمد طارق. حافظ سفیان صاحب ہیں تو بھی آکے اپنا انعام وصول کرو. حافظ محمد سفیان صاحب. میں ایک شرط لگائی سی کہ کل جڑے بچے حاضر ہوں گے اور کل جڑے میں نام لکھوا جان گے, اور پرسوں دے آخری کورس دے جڑا آخری ساری نشست تھی وہ دے اندر جڑے حاضر ہوں گے اسی انہوں نے انعام صرف تقسیم کران گے, دوسرے انہوں پھر انعام بڑا مشکل ہو جائے گا. کل نہیں سی آیا ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بزرگ انعام دیندے نے ملک محمد وارث صاحب. ماشاءاللہ مسجد نال بڑی محبت فرماندے نے, اللہ کریم انہاں دی محبت نو سلامت رکھے. جلدی دے نال عقیدہ ختم نبوت کتاب پہ کیوں لیو. جناب ڈاکٹر محمد ناصر علی صاحب تشریف لے اپنا نام مسعود. جناب ماسٹر محمد غلام نبی صاحب اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. محمد رمضان صاحب محلہ شریف پورا تشریف لے ہو کے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. حاجی محمد حمزہ صاحب اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. محمد ریحان مغل صاحب تشریف لے کے اپنا انعام وصول کر رہے ہیں. محمد افضال الیکٹریشن اگر آتے آجو اپنا انعام وصول کرو. جلدی دے نال آجو, نماز کا وقت بالکل قریب ہے. رانا محمد ذیشان صاحب. انہاں تو بعد محمد گلنوار صاحب اپنا انعام وصول کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایک کاری محبت نہ لبیک دا نعرہ لاؤ تے بالکل ختم کریے. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مالک کائنات تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. جنہاں بچیاں نے ختم نبوت کورس پڑھیا اللہ انہاں دے والدین بھی سلامت رکھے, انہاں بچیاں نوں عمل کرنے دی توفیق